فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر کے اندر فرماتے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر. معراج کی رات حضور عرش پر محو خرام ناز تھا. حضور عرش پہ جلوگر تھے لیکن نگاہ فرش پر تھی. سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر. ارے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اے میرے آقا اس زمین و آسمان کے اندر، اس ملکوت و ملک کے اندر، اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر، آسمانوں سے لے کے زمین تک اور زمین سے لے کے عرش تک، کائنات کے اندر کوئی چپا ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو. ہر چیز اللہ نے آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دی. اور میرے مصطفیٰ نے خود بتایا، میرے مصطفیٰ نے خود اپنی اس مقام کو خود فرمایا، ظاہر کیا. فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذَا. اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا. رفع اٹھایا اور میرے سامنے کر دیا. اب میں جو کچھ روئے زمین پر ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، پورے روئے زمین پر. اور صرف یہ نہیں کہ حضور کے زمانے اقدس میں جو ہو رہا تھا اس کو دیکھ رہے. فرمایا نہیں، قائن الی یوم القیامہ، اس روئے زمین پر جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کو بھی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور اس روئے زمین پر قیامت تک جو آنے والے باقیات ہیں اس وقت میری نگاہ اس کو بھی دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور پھر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے زمین اتنی بڑی ہے، ہو سکتا ہے حضور کی نگاہ ادھر ہو تو ادھر نہ جا رہی ہو، ادھر جا رہی ہو تو ادھر کا پتہ نہ ہو، ادھر کا علم ہو تو ادھر کا نہ ہو. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، بہت بڑی زمین ہے. افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، فرانس میں کیا ہو رہا ہے، لندن میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے سب پر نگاہ نہ ہو. حضور نے مثال دے کر سمجھایا. فرمایا کما انظر الی کفی ھذا. فرمایا جس طرح یہ ہتھیلی ہوتی ہے نا، اور جس طرح میں ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اور ہتھیلی کا کوئی حصہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، سرکار نے فرمایا ہتھیلی کی طرح روئے زمین میرے سامنے ہے، یہاں کا بھی کوئی حصہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں. سبحان اللہ. اس کے لیے فرمایا اللہ نے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں رکھنے والے، کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم ہم نے اپنے محبوب کو عطا نہ کیا. ہر چیز کی خبر مصطفیٰ کو دے دی. ہمارا محبوب ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. ایک ایک امتی کی خبر مصطفیٰ کو ہے. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا کر بیٹھے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کو روضہ انور میں پتہ ہے کون کون بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کو پتہ ہے، حضور کو علم ہے، نام سے جانتے ہیں حضور کہ کون کون کیا کیا کر رہے ہیں. اور وہ حدیث اس پر شاہد ہے. حدیث وار کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹی ہوئی ہیں، رات کا وقت ہے، آسمان پر تارے چمک رہے ہیں، بھرا ہوا ہے آسمان تاروں سے، رات کا وقت اندھیری. حضور سے عرض کرتی یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں کیا ان کی تعداد کے برابر آپ کے کسی امتی کے عمل ہے؟ آپ ذرا دیکھیے سوال کیا کیا. یا رسول اللہ جتنے آسمان پر تارے ہیں کیا ان کی تعداد کے برابر کیا آپ کے کسی امتی کا عمل ہے؟ اب ظاہر دونوں چیزیں پتہ ہونی چاہیے. یہ وہی جواب دے سکتا ہے جس کو پہلے تو یہ پتا ہو کہ آسمان پر تارے کتنے، ان کی تعداد کتنی ہے، پھر یہ بھی پتا ہو کہ حضور کی امت کے اندر کس کس کے کتنے کیا کیا عمل کیے اور کتنے کتنے عمل ہے. اور پھر امت مصطفیٰ بھی وہ صرف نہیں تھی جو حضور کے سامنے تھے، جو حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں تھے، بلکہ ہم اور آپ بھی تو حضور کی امتی ہیں. قیامت تک ہمارے بیٹے پوتے پڑ پوتے نواسی آئیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ آئے گا تو وہ کیا عمل کرے گا، کتنی نمازیں پڑھے گا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ بھی تو حضور کی امتی ہوگا نا. تو قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے سب حضور کی امتی ہیں.
حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اس وقت جو آپ کی امتی ہیں ان کے عمل کے برابر نہیں، مطلقاً پوچھا یا رسول اللہ جتنے آپ کے امتی ہیں ان میں سے کس کے عمل اتنے ہیں جتنے آسمان پر تاروں کے برابر ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آسمان پر جتنے تارے ہیں ان کی تعداد کے برابر میرے امتی عمر کی نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سوچ میں پڑ گئی کہ حضور کو میرے ابا جان حضرت بکر صدیق بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، اور قربانیاں بھی ان کی بڑی ہیں، ہر معاملے میں آگے آگے بھی وہ بڑے رہتے ہیں، حضور نے ان کا نام تو لیا ہی نہیں، حضرت عمر کا نام لے لیا۔ آخر رہا نہیں گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ میرے ابا جان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ یہ تو آپ نے حضرت عمر کی نیکیاں بیان کی ہیں، اتنی نیکیاں عمر کی کیا آسمان کے تاروں کے برابر ہے، تو میرے ابا جان کی نیکی کتنی ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری ستاروں کے برابر بے حد و حساب نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر کی رات کی ہجرت کی ایک نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب شان کیجیے، دیکھیے نا حضور نے یہ بتا دیا کہ میرے امت کے اندر جو نیکیاں ہیں وہ عمر کی ہیں، اور کتنی نیکیاں ہیں آسمان پر تاروں کے برابر، تو پتہ چلا حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجیے اس ترقی یافتہ دور کے اندر جب سائنس اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تارے کتنے ہیں، اور پورے آسمان کے تارے تو بہت دور کی بات ہیں۔ سائنسداں کہتے ہیں یہ جو کہکشاں نظر آتی ہیں آسمان پر، اس ایک کہکشاں کے اندر اربوں خربوں ستارے ہیں، اور اس قسم کی کہکشائیں ایک نہیں ہیں، وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کہکشاں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، کروڑوں کی تعداد میں کہکشاں ہیں، اور ہر کہکشاں کے اندر اربوں ستارے، جس کو آج بھی سائنسداں اس ترقی کے باوجود گن نہیں سکا، شمار نہیں کر سکا، لیکن میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ اس کی تعداد کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں۔ پتہ چلا آسمان پر جتنے ستارے تھے مصطفیٰ کو ان کی تعداد بھی پتہ تھی، اور قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ کے عمل بھی میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھے، ہمارے اور آپ کے عمل بھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، کہ میرے امتی کون کون سے عمل کریں گے، کتنے کام کریں گے، حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے سب۔